اسلام نیور ٹولڈ اس کہ جی خاتون کام نہیں کر سکتی. ایسا اسلام میں کہیں باؤنڈریز نہیں تھیں، لیکن یہ باؤنڈریز ہم نے خود اسٹیبلش کی یہاں کے بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن. پہلے کیا نیریٹو تھا اور اب وومن اکنامک امپاورمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہاؤ دا نیریٹو ہیز چینج. جی آف کورس ظاہر ہے آپ کو میری ایج سے لگ رہا ہوگا، بٹ آئی ایم ناٹ دیٹ اولڈ ایکچولی. آج کی خاتون اور آج کی جو فیمیلز ہیں وہ تو ان کو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، لیکن بیک اف یو گو بیک ان 80s تو اس وقت نہیں تھی، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. دا بوائز couldn't compete with the females. میں سمجھتا ہوں کہ خواتین زیادہ بہتر کام کر لیتی ہیں، زیادہ اچھا پڑھ لیتی ہیں. کنونشنل ٹریڈس، ہائی اینڈ ٹریڈس، ہائی ٹیک ٹریڈس، یہ جتنے ہیں یہ ہر قسم کی اسکل جو ہے نا ہمیں چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. دا بیسٹ پارٹ از انٹرپرینورشپ. We shouldn't run after job. Why do you want to become a knocker? آپ میز لے کے باہر بیٹھ جاؤ، جس کی کوئی چیز آ رہی ہے اس کو بیٹھ کے وہاں پہ ٹھیک کر کے اسے پیسے کماؤ. انٹرپرینورشپ میں کوئی آپ کو پیسے نہیں چاہیے. السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم ہیرا آصف ونس اگین، ایک اور اسٹوری، ایک اور جرنی، ایک اور گیسٹ کے ساتھ. ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں، ہی از somebody who has worked on skill development. He belongs to a gender study ka department. He is an HOD of Youth Development Skill Program in Punjab University. انہوں نے جینڈر ڈائیورسٹی پہ بہت کام کیا ہے، انہوں نے عورت کی امپاورمنٹ اور اسکل ڈیولپمنٹ پہ بہت کام کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر ابیر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. جی وعلیکم السلام، تھینک یو جی، اٹ واز اے پلیزر جی. سو آئی ول اسٹارٹ آف سنس آپ کو پتا ہوگا ہم ویمن اکنامک امپاورمنٹ کے اوپر سرکل ایز این آرگنائزیشن ہم کافی کام کر رہے ہیں، رائٹ. میں آپ سے آپ کا پرسپیکٹو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں بیکاز آئی ایم شیور یو ہیو لیوڈ کوائٹ ڈیکیڈ. سو وہ نیریٹو اف یو کین اسٹیبلش کہ پہلے کیا نیریٹو تھا اور اب ویمن اکنامک امپاورمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہاؤ دا نیریٹو ہیز چینجڈ. سو اینی کامنٹس آن دیٹ؟ جی آف کورس ظاہر ہے آپ کو میری ایج سے لگ رہا ہوگا، بٹ آئی ایم ناٹ دیٹ اولڈ ایکچولی. ایسا بھی نہیں ہے. یس آف کورس آئی ہیو سین سم ڈیکیڈس، اور جس میں بہت ساری چینجز آئی ہیں اوور دیز لائک 40 years. اور پھر میرا چونکہ ایکیڈیمکس اور اسٹوڈنٹ سے تعلق رہا ہے فرام دا لاسٹ لائک 30 years، اور 25 years تو خیر یونیورسٹی میں ہو گئے، اینڈ لیٹر آن ود کالج اینڈ اسکول لیول سے اگر میں کاؤنٹ کروں تو اراؤنڈ 30 to 35 years میرا ایکسپیرینس رہا ایکیڈیمکس کے ساتھ. So yes, there has been a lot of change. It's over these 30 years تو میں نے اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹلی دیکھا اور کچھ میں نے فیل بھی کیا. So if we start from the beginning، اگر ہم 70s اور 80s کی دیکھیں تو آج جو آپ سچویشن دیکھتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فرق تھی، بہت زیادہ فرق تھی. ان اے پازیٹیو وے اور ان اے نیگیٹو وے آف کورس. آج تو خیر بہت پازیٹیو ہے. آج کی خاتون اور آج کی جو فیمیلز ہیں وہ تو ان کو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، لیکن بیک اف یو گو بیک ان 80s تو اس وقت نہیں تھی، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. ہم نے اپنی مائیں اور اپنی بہنیں دیکھیں، بائی 90s تک ان کو کوئی ایسی اپرچونیٹی نہیں تھی. اچھا، روٹ کاز کیا آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے اس کا، کیوں نہیں تھی؟ روٹ کاز اگر آپ پوچھتی ہیں تو آف کورس ایجوکیشن واز دی موسٹ وائٹل. Was that just the education or that patriarchal mindset that they brought up? Of course they brought up. کیونکہ جس ہم نکلے تھے جس ایرا سے تو وہ ظاہر اس وقت ایجوکیشن بھی نہیں تھی، اویئرنیس بھی نہیں تھی، اور بہت ساری چیزیں گیپس تھے، مسنگ تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں خیر ایجوکیشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. تو ہمارے پاس ایسے کوئی انسٹیٹیوٹس بھی نہیں تھے کہ جہاں ہم اس کو پروموٹ کر سکتے، جہاں پہ ہم ان کو کوئی ایسی اویئرنیس دے سکتے. اور اٹ ہیز ٹیکن اے لاٹ آف ٹائم. اٹ ہیز ٹیکن، بلیو یو می، اٹ ہیز ٹیکن اے لاٹ آف ٹائم، لائک 20 years 30 years ہماری آنکھوں کے سامنے. اینڈ وی آر اسٹل اسٹرگلنگ آف کورس. یس آف کورس، کیونکہ اس میں ابھی بھی بہت سارا کام کرنے کو ہے. آج بھی اگر آپ اسکیٹرڈ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ کہیں پہ کسی خاتون کو بہو کو جلا دیا گیا، کبھی کسی کو نوکری نہیں کرنے دے رہے، کہ گھر بیٹھا رہے ہیں، بھوکا مار رہے ہیں، اینڈ واٹ ناٹ، بہت ساری ایسی انفارمیشنز ہمیں اسکیٹرڈ آتی ہیں. یو کین سے یو آر رائٹ دیٹ آج بھی بہت سارا ایشوز ہیں جن کو ہمیں ابھی ایڈریس کرنا ہے. بٹ لیکن وی ہیو ٹریولڈ اے لاٹ وے، اور بہت سارا ہم نے سفر کر لیا ہے، اور بہت ساری ڈیولپمنٹ بھی ہم نے کی ہے، اور اس کے بہت سارے ایسے انیشیٹیوز بھی ہم نے لیے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. آف کورس 80s 90s میں اٹ واز ویری ریپڈ، اینڈ پلس 2001 کے بعد تو اٹ مینٹ لائک اسکائی ہائی.
بہت زیادہ ہم نے اس میں کام کیا ہے اور بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پالیسیز میں ہم نے انٹروڈیوس کرایا اور نہ صرف انٹروڈیوس کروایا بلکہ ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن لیول کے اوپر بھی بہت سارا کام کیا. بٹ اگر میں 2001 کی بات کروں تو اگین آج ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں. Still we have got a lot of to do. لیکن یہ ہے کہ yes we have done over these like 24 years تو ہم نے بہت سارا کام کیا ہے. So you talked about کہ ہم نے کافی پالیسیز انٹروڈیوس کی, the narrative has changed, but ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے پاکستان کے ایسے علاقے ہیں, چھوٹے علاقے, جہاں پر عورت کے پاس اسکل ہے, عورت کے پاس ول ہے, عورت کے پاس ریسورسز بھی چلیں میں ٹو این ایکسٹینڈ ہیں, بٹ support, lack of family support or your spouse support or the male support is something that is missing. So اس پہ like why is that and how can that be addressed? Okay, پھر اب تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. I'm sorry آپ بور نہ ہو لیکن we have to go into the history actually. دیکھیں اسلام نیور ٹولڈ اس کہ جی خاتون کام نہیں کر سکتی. مطلب ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ بھی کام کر رہی تھی, بزنس کر رہی تھی اور اس میں کوئی ایسا حرج نہیں تھا. تو یہ ایسا اسلام میں کہیں باؤنڈریز نہیں تھیں, لیکن یہ باؤنڈریز ہم نے خود اسٹیبلش کی یہاں کے بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن. کیونکہ آپ عام این ایجوکیشن تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو اویئرنیس ہے وی کین اسپریڈ آؤٹ تھرو ایجوکیشن. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ پارٹیشن کے بعد ہمارے پاس ریسورسز کم تھے. جب ریسورسز کم تھے تو ہم وہ اس کو وی کوڈنٹ میٹ اپ. تو ہم نے کیا کیا کہ سلولی گریجولی ہم نے اس میں اسٹیبلش کیا اور بہت ساری چیزیں ہم نے اسٹیبلش کی. تو جب بیک ان اگر میں اپنے زمانے کی بات کروں گا, جب ہم ینگ تھے تو ہم نے 70s 80s میں جا کے دیکھا تو بہت سارے ظلم ہو رہے تھے خواتین کے اوپر, گھر میں جلا رہے ہیں, ان کو بھوکا مار رہے ہیں, جاب اپرچونیٹیز. اچھا اوور آل سوسائٹی میں بھی ہمارے پاس ایسی اپرچونیٹیز نہیں تھیں. ٹھیک ہے, اوکے. بیک اب پھر 90s میں ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. ہم نے بہت سارے سیکورٹی لاز بنائے گئے کہ جی اگر کسی خاتون کو جلایا جاتا ہے تو اس کے خامد کو جو ہے وہ اٹیمپٹڈ مرڈر کا کلاز لگے گی اینڈ واٹ ناٹ. تو پھر اس میں تھوڑا سا ریشو میں کم آئی, لیکن اتنی بھی کم نہیں ہوئی. سو پھر جو زیادہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں جو زیادہ ڈرفٹ آئی بیک ان 2000 جب ہم نے نیو سینچری میں قدم رکھا تو اٹ واز آئی تھنک موسٹ پرابلی مشرف's گورنمنٹ. تو اس وقت یہ بہت سارے قانون لاگو کیے گئے ایجوکیشن میں بھی اور ادروائز بھی. تو اگر میں صرف ایجوکیشن کی بات کروں تو وومن امپاورمنٹ میں بہت سارے ایسے قانون لائک ان جنرل جاب وائز یہ رکھا گیا تھا کہ ہر آفس میں ایک کوٹا سسٹم رکھ دیا تھا کہ فیمیلس کو اتنے کوٹے پہ ہم نے جابس دینی ہیں. ٹھیک ہے, بینکس میں بہت سارے بینکس ہو رہے تھے, بہت سارے لائک ٹیلی کام انڈسٹری بہت تیزی سے ریپڈ آ رہی تھی. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ ایک ایسا ہم نے لا رکھ دیا کہ اس میں ایک کوٹا رکھ دیا کہ اتنی خواتین جو ہے نا اس آفس میں کام کریں گی. سو دیٹ واز اے گریٹ سپورٹ. اچھا, ایجوکیشن میں ہم نے کیا کیا وومن امپاورمنٹ میں کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں انٹروڈیوس کی. لائک جس طرح میرا تعلق ڈپارٹمنٹ آف جنڈر اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی سے ہے, تو وی انٹروڈیوسڈ ڈپارٹمنٹ آف وومن اسٹڈیز. دیٹ واز بیک ان 2001. سو اس میں کیا ہوا تھا کہ ظاہر ہے وومن امپاورمنٹ کی اویئرنیس دینی تھی خواتین کو. پتا ہے کہ دیٹ یو آر بینگ امپاورڈ, یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل نیگلیکٹڈ فرام دس سوسائٹی. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ڈر کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اور یٹ یو ہیو ٹو اویل دیم. You have to go ahead, one step ahead in the society and avail those opportunities. So ان کو جو اویئرنیس دینی تھی نا that was through again education. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بیک ان 70s اور 80s ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. we developed gradually, very slowly. But 2001 میں پھر یہ بہت ریپڈ ہوا, ہم نے بہت ساری اویئرنیس دی, ہم نے بہت سارے وومن امپاورمنٹ پہ کام کیا. وہ بہت اچھی منسٹر تھی زبیدہ جلال ایٹ دیٹ ٹائم, اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. شی واز لائک نگلیکٹڈ ان بلوچستان. تو وہاں سے جنرل پرویز مشرف نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جی آپ کیوں نہیں خواتین کے لیے کام کرتے. تو دین شی واز ان دا مین اسٹریم آف دا گورنمنٹ اور پھر اس پہ انہوں نے بہت سارا کام کیا. اوکے, اگر ہم اس کو تھوڑے سے سلم نیرو لائن کریں تو اس میں یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹ آف وومن اسٹڈیز انٹروڈیوس کروایا گیا. اس میں کیا تھا کہ جتنی خواتین آ رہی ہیں ان کو ہم اویئرنیس دیں کہ ان کے سوشل رائٹس کیا ہیں, ان کے ہمارے مورل رائٹس کیا ہیں اور ان کے ڈومیسٹک رائٹس کیا ہیں. تو بہت سارا ہم نے اس کے اوپر کام کیا اور ان کو اویئرنیس دی. اوکے, اس کی وجہ سے کیا تھی کہ اب اس سے اگلا اسٹیپ تھا کہ جب ہم نے اویئرنیس دے دی تو ان کو اپرچونیٹیز بھی ہم نے ان دا پیرل دینی تھی. اب جب ان کو ونس ان کو اویئرنیس آ چکی ہوئی تھی تو اب اپرچونیٹیز ہم نے دینی تھی, لائک اسکل ایجوکیشن کہ وہ کیا کر سکتی ہیں, فیلڈ میں جا کے کیا کر سکتی ہیں. اچھا, پھر وہاں ہمیں ڈیفیکلٹی آئی کہ جی فیلڈ کے اندر اڈاپٹیبلٹی جو ہے نا وہ نہیں تھی. مثلاً اگر آپ کو اگزامپل میں دوں ملالہ کی,
وہ کرنا بھی چاہتی تھی, لیکن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی نے اس کو اجازت نہیں دی, مطلب سم ہاؤ کوئی نہ کوئی ایشو تھا وہاں پہ. خیر اس ایشو کا جب ہم نے ایڈریس کیا, ظاہر ہماری گورنمنٹ نے, ہماری فوج نے وہاں اس ایریا کے بہت سارے ایشوز کے, اینڈ واٹ ناٹ, کیونکہ ہم اگر صرف ہم اربن ایریاز کو دیکھیں وہاں تو بڑے آسانی سے چیزیں حل ہو جاتی ہیں, لیکن رورل ایریاز میں ایسا نہیں ہوتا. ایون ان پنجاب بھی بہت سارے ایسے رورل ایریاز ہیں جن پہ آج بھی جو ہے وہ پرابلم کریٹ کی جاتی ہے. خیر اینی ہاؤ وی ورکڈ آن دیٹ, اویئرنیس دی گئی تھرو بہت ساری ہماری این جی اوز تھیں جو اس پہ کام کر رہی تھی, لائک سرکل آف وومن بھی میں بھی اس پہ بھی بہت زیادہ انہوں نے کام کیا, اور جہاں تک میں جانتا ہوں آف کورس انہوں نے وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی بہت سارا کام کیا, وہ تو آئی ٹاک آن لیٹر. لیکن یہ ہے کہ پھر جب زبیدہ جلال کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے بہت سارے اس پہ قانون بنائے اور اس پہ بہت سارا کام کیا, جس کے اندر کوٹا, فیمیل کوٹا واز ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ, کہ ہر آفس میں لازمی کمپلسری کر دیا تھا کہ کوئی نہ کوئی فیمیلز جو ہے لائک 2% 3% جو ہے نا وہ اس میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہونا ضروری ہے. اوکے, جو دیٹ مینس کہ مین اسٹریم کے اندر ہم نے خواتین کو نہ ڈالا. ون, اچھا ایجوکیشن میں کیا کیا کہ جہاں پہ میرٹ وہاں پہ یہ تھا کہ کوٹا سسٹم تھا کہ جی 50% میل 50% فیمیل, دس واز 2001. تو انہوں نے کیا کیا کہ نہیں, انہوں نے کہا اس کو اوپن میرٹ کیا جائے, لیٹ دا فیمیلز کانٹیسٹ ود دا بوائز اوپنلی. اس کا کیا ہوا, میں آپ کو دس از این آئی وٹنس, کہ کیونکہ میں اس وقت ایڈمیشنز میں تھا, تو 50% میل سے 50% فیمیل سے جب یہ قانون بنا تو جسٹ امیجن کہ کیا ہوا ہوگا, 80% فیمیلس اینڈ 20% بوائز رہ گئے تھے. دیٹ مینس دا بوائز couldn't compete with the females. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں, یس آئی فیل مے بی آئی ایم اے میل, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین زیادہ بہتر کام کر لیتی ہیں, زیادہ اچھا پڑھ لیتی ہیں, زیادہ اچھا کانسنٹریٹ کر لیتی ہیں, آف کورس بیکاز ان کے پاس ڈائیورژنس نہیں ہیں. وہ ایک گھر میں ایک اچھی انوائرمنٹ میں بیٹھی ہیں اور ان کو کانسنٹریشن کے لیے ان کو بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں. بٹ آئی ول آلسو ایڈ کہ despite of all this they're also managing their homes as well. Of course that's it. جی میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپرچونیٹی مل رہی ہے, اور پھر بھی they competed with the boys. اور یونیورسٹی میں دس از لائک ون یونیورسٹی, اس وقت تو اور بہت ساری یونیورسٹیز نہیں تھیں, دیٹ واز ون پنجاب یونیورسٹی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب یونیورسٹی کیونکہ آئی واز ڈائریکٹلی انوالو ود دیٹ. تو جہاں 50-50 کمپلشن لگی ہوئی تھی, وہاں جب ان کو اوپن میرٹ میں چانس دیا گیا تو خواتین پرفارم, دا فیمیلز پرفارم ویری ویل. مطلب بوائز کے مقابلے میں بوائز پیچھے رہ گئے اور فیمیلز کے جو میرٹ تھا وہ بہت اوپر چلا گیا تھا. ڈو یو بائی اینی چانس feel that جو male population ہے they feel threatened by the potential of a female and be that of any area. I'm not talking about a very established کوئی high profile خاتون کی بات نہیں میں کر رہی, میں ایک ایسی low income middle age group سے belong کرنے والی عورت کی بھی بات کر رہی ہوں, because generally that's my personal opinion کہ جو male dominancy کا جو concept ہے نا, I think so وہ تھوڑا سا over rule ہو جاتا ہے when they see women coming out and talking about their rights. So اس کے اوپر آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ ڈو یو تھنک کہ مردوں میں وہ ایک تھریٹن ہونے کی ایلیمنٹ ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آئی ول پروٹیکٹ دا میل کمیونٹی ایز ویل. جی ایسا بالکل بھی نہیں, تھریٹن نہیں ہے, بٹ سم ہاؤ ہوا کیا ہے کہ اوور لائک پھر آل گو ان دا پاسٹ, کہ میرا خیال ہے, دس ناٹ مائی اوپینین, کہ ہم نے بہت زیادہ جو ہمارے میلز تھے لائک دا بوائز ایٹ دیٹ ٹائم جو فادرز لیٹر آن بنے, اس وقت تک اس 80s میں 70s 60s 70s میں نا بہت سارا کہا گیا تھا کہ یار فیمیلز کین ناٹ ورک, آف کورس شوڈنٹ ورک. آئی تھنک یہ پرسیپشن کیوں بلڈ ہوئی ہے؟ اگین میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ایجوکیشن واز دی مین ایشو, واز دی کور ایشو, کیونکہ انڈیپینڈنس کے بعد ہم نے اس پہ کبھی فوکس کیا ہی نہیں. ہم پارٹیشن کے بعد آئے ہیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, مطلب ہمیں ایک ایسا ایریا دیا گیا جس کے اندر کچھ بھی نہیں, وی ہیڈ ٹو ورک اے لاٹ. تو ظاہر وہ میل ڈومیننس تھی اور میل کام کر رہے تھے اور میلز ہی ہر طرف کام کر رہے تھے, اور فیمیلز کو ظاہر اب گھر بھی بنانے تھے. تو فیمیلز اس دور میں لائک 60s 70s تک وہ گھر بناتے رہے. اچھا پھر صرف یہ نہیں نا ایشو, وارز بھی ہوتی رہیں, 65 اب 58 65 71 ہم وارز میں بھی تو رہے نا. اچھا خیر وہ خواتین چونکہ گھر کو ڈیولپ کرنی تھی تو وہ اس سائڈ پہ کسی نے کانسنٹریٹ کیا ہی نہیں. اب جب کانسنٹریٹ نہیں کیا تو اس کا بیک لیش کیا آیا کہ بائی 80s جو ہے نا خواتین کو جلا رہے تھے, بیکاز ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. So the education was the main core issue, but that's what I think. My opinion could be wrong. You can disagree, of course. No, but I will just add to it. چلے میں نے پاس کا تو انڈرسٹینڈ کر لیا ایجوکیشن کا ایشو تھا. What about today? Because ابھی بھی
پاکستان کے ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ عورت کو آواز اٹھانے نہیں دی جا رہی ہے, یا عورت کے پاس اسکل ہے, عورت کے پاس کریج ہے, بٹ تم یہ نہیں کر سکتی کہ اس کو تھوڑا سا بیک اینڈ پہ کرنا, یہ ابھی بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. سو دس از ون آف دا پین پوائنٹس دیٹ وی ایٹ سرکل آر آلسو کیٹرنگ اینڈ ایڈریسنگ ٹو, اینڈ دس از ون آف مائی مین کویشچن جو کہ میں آلموسٹ اپنے ہر گیسٹ سے کر رہی ہوتی ہوں, کہ پہلے تو چلے مانا شعور نہیں تھا, ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ, اب تو یو ہیو دیٹ ایجوکیشن, چلیں اس لیول کی نہیں ہوگی, بٹ یو نو دا کانسیپٹ آف, لائک آپ خود دیکھیں 47% آف دا پاپولیشن آف پاکستان کمپرائزز آف ویمن, اس کے اندر سے 20% ورک فورس کا پارٹ ہے. آپ گلوبل ریسیشن دیکھ لیں, آپ اکانومی آف پاکستان دیکھ لیں, اگر یہ 20% ورک فورس کا پارٹ بن جائیں تو where our ملک can go to, right, where the country will head. So یہ والی جو ساری ڈائنامکس ہیں نا, آئی تھنک سو, اور میں خالی آئی ایم ناٹ اگینسٹ مین, آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ their support in helping these women come out of their shell is very important, کیونکہ آج کے جس دور میں ہم ہیں یا جہاں پہ اکانومی جا رہی ہے وہاں پہ عورت کا فائنینشیل ورک فورس کا پارٹ بننا, یا اس طرح کی ہائی لیول راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کا پارٹ بننا جہاں پہ دے کین اسپیک اپ فار دیم سیلوز اینڈ فار the آئیڈینٹی ایز ہول از ویری امپورٹنٹ. دیکھیے جی, آپ نے پہلا جو کوشچن آپ کا پارٹ ہے تھریٹن, دے آر ناٹ تھریٹن ایٹ آل, بالکل بھی میل از ناٹ تھریٹن. اویئرنیس نہیں تھی جو کہ اب اگر آپ آج کی بات کریں تو آگے, تو میں ایکچولی جو پہلے ایکسپلین کرا تھا آپ کے پچھلے کویشچن میں کہ وی گو بیک ٹو 2001 جب یہ لاز انٹروڈیوس کروائے جا رہے تھے, اس میں ہم نے خواتین کو ایکول اپرچونیٹی کیا, ہم نے اوپن اپرچونیٹی دی, ٹھیک ہے. میلز نے رادر اس وقت میل ڈومیننٹ سوسائٹی تھی, میلز نے ہی کہا اوکے, لیکن وزار آف کورس میڈم زبیدہ جلال تھیں, انہوں نے اس کو کافی پش کیا کہ آپ اوپن میرٹ پہ آنے دیں فیمیلس کو. آئیں جس طرح میں نے ابھی آپ کو فگر دی کہ 80% ور فیمیلس, 20% ور بوائز, ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس اٹ واز اے کلیئر آئیڈینٹی دیٹ گرلس فیمیلس کین کمپیٹ ود بوائز, نو پرابلم. اچھا, بوائز نے بھی اس کو, اس وقت کے بوائز نے اس کو اوپن ہارٹیڈلی لیا, کوئی ایسا اوکے کمپیٹ ہی کرنا ہے نا, اوکے لیٹس کمپیٹ دین. تو اب وہ ریشو کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے. اوور دیز 24 ایئرس اس میں ریشو کبھی اوپر ہو رہی ہے کبھی نیچے ہو رہی ہے. پھر آپ نے اب ذکر کیا اسکل. یس, ناؤ وی کم بیک ٹو اسکل از دی موسٹ امپارٹنٹ ان ڈیولپ ان دا نیشن اینڈ فار پرسنل ڈیولپمنٹ بوتھ, کہ اسکل ہونا بہت ضروری ہے. وی آر کمنگ بیک ٹو دا مین کویشچن نا, کہ آف کورس اسکل از دی موسٹ امپارٹنٹ اینڈ وائٹل وچ پلیز دا رول ان پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ دا نیشنل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہو گیا. اسکل اگر نہیں ہے, کسی قسم کی بھی اسکل نہیں ہے, تو وی کین ناٹ گو اہیڈ. ہم بہت ساری ایگزامپلس دیتے ہیں. ابھی بھی ابھی منسٹر صاحب سے ایک میٹنگ ہونی تھی جس پہ میں نے یہ پروپوزل دینی ہے کہ ہم سارے یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, اسکل ایجوکیشن از دی موسٹ امپورٹنٹ, لیکن ہم اس کو فوکس نہیں کرتے. میں نے ان سے سوال پوچھنا تھا کہ اوور دیز 75 ایئرس ہم نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکل ایجوکیشن کو فوکس کیا. ہم نے نہیں کیا. ہم کہتے ہیں, ایوری باڈی سیز کہ اسکل ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, بٹ وی ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ ایٹ آل. ہم ہر پالیسی میں امپورٹنٹ ہے اسکل ایجوکیشن, بٹ ہم نے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا. جسٹ نیم ون. اگر آپ کے علم میں, یو کین سے آئی ایم رانگ مے بی, لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیا. بٹ اوور دی 75 ایئرز ہم نے اسکل ایجوکیشن میں کہتے ہیں ہم امپورٹنٹ کیا, کچھ نہیں. اوکے, اب جب ہم فیمیل کی طرف آئیں, اوکے یس, ہر اسکل میں, جیسا میں نے آپ کو شروع فرام دا اسٹارٹ آف اسلام 1400 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ فیمیلز ور ان ٹو ایوری تھنگ, بزنس, اینی تھنگ, اینی جاب, اینی بزنس, دے ور کمپیٹنگ ود میلز آف کورس. تو آج تک بھی ہم اس کو روک نہیں پائے. بیچ میں زیادہ ڈپس آئیں بیکاز ہماری سلیکٹنس تھی, مطلب ہم آزاد ہوئے ہیں 47 میں, پرابلمس ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, یہ وہ, تو ہم نہیں سمجھ پائے, ہماری ڈائریکشن سیدھی نہیں ہو سکی. خیر, پر اب ہم یہ بات نہیں کر سکتے. بہت ساری ایسی خواتین جو, اب آپ نے اسکل کی بات کی ہے کہ ہم وی آر گوئنگ ان ٹو دیٹ ڈائریکشن. جب میں نے کہا کہ میڈم زبیدہ جلال نے اجازت دے دی دیٹ 80% آف فیمیلس, 20% آف بوائز, تو پھر اس میں کیا ہوا, دیٹ مینس کہ فیمیلس آر ان پیرل ود دا بوائز اینڈ دا میلس, ٹھیک ہے, ان ورکنگ ان دا فیلڈ. پھر جابس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوٹا سسٹم تھا, کمپلسری کر دیا کہ فیمیلس کی جابس اتنی ہونی چاہیے, بینکس میں, ٹیلی کام انڈسٹری میں, اینی وے. تو جب اب میں ٹیلی کام انڈسٹری کی بات کرتا ہوں, دیٹس ایزی. لائک ایون ایجوکیشن میں بھی بائی 2010 یہ کہا گیا تھا کہ ایلیمنٹری اسکولز میں, بوائز ایلیمنٹری اسکول میں, دیٹ ول بی آن دا ریکارڈ بیسیکلی, کہ بوائز ایلیمنٹری اسکول میں بھی یہ کہا گیا فیمیلس کو لگا دیں.
नाउ यू आस्क वाई, ऐसा क्यों है? हालांकि 60-70 ईयर से ये था कि जी बॉयज़ में मेल टीचर्स होंगे, फीमेल्स में फीमेल टीचर्स होंगी, लेकिन एलिमेंट्री ये 2010-12 की पॉलिसी में ये आया था कि जी फीमेल्स को ही लगाएं बॉयज़ स्कूल में. नाउ वाई, देयर वाज अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज वो कहते हैं जी ख़वातीन एक अच्छी माँ है, और ऑफ कोर्स एलिमेंट्री स्कूल में जो बॉयज़ हैं उनको एक माँ की गाइडेंस और उनकी ट्रेनिंग चाहिए होती है. सो दैट वाज द मेन बैक ऑफ दैट लॉजिक ऑफ दैट पॉलिसी बेसिकली. तो जितने फिर ये शहबाज शरीफ साहब थे उस वक्त CM, उन्होंने जितने ही एलिमेंट्री स्कूल्स थे, जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई थी, बॉयज़ स्कूल में फ़ीमेल टीचर्स लगाई गई थी एलिमेंट्री लेवल के ऊपर ऑफ कोर्स. वो और उसकी यही लॉजिक थी कि फ़ीमेल कैन बी अ गुड मदर, और जब मदर है तो फिर शी कैन ट्रेन मच बेटर द किड. तो हमें भी ये होता है कि जी माँ एक अच्छा बच्चा प्यार कर सके. और फिर कायद-ए-आज़म ने भी ये कहा था, जिन्ना ने भी, कि जी हमें पढ़ी लिखी माएँ चाहिए ताकि एक पढ़ा लिखा नेशन हमें उस वक्त भी ये था, बट समहाउ हम we were like misdirected. So this moves me to my other question, which is कि ये जो gender digital divide का बहुत रैंक के ऊपर पाकिस्तान इज़ द लोएस्ट, राइट? सो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये गैप को ब्रिज करने के लिए व्हाट पॉलिसीज शुड गवर्नमेंट and other organizations, be that corporate sectors, be that other NGOs, developmental sector, क्या वो challenges को और gap को bridge करने के लिए वो क्या कुछ few tips हैं जो कि आप देना चाहते हैं, या you know any recommendations from your end? Okay, जो मैं बेसिकली यही है कि जितने ये NGOs हैं, अगेन वी कैन लाइक गिव अवेयरनेस टू द स्टूडेंट्स. अब इस वक्त जो एट प्रेजेंट जो है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए. देखो स्किल इंपॉर्टेंट है, हमने अभी पहले बात कर रहे थे. कन्वेंशनल ट्रेड्स, हाई एंड ट्रेड्स, हाई टेक ट्रेड्स, ये जितने हैं, ये हर किस्म की स्किल जो है ना, हमें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छा, फीमेल के लिए शायद इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमारी सोसाइटी में, खैर बाहर भी वेस्ट में भी यही होता है, कई बार लाइक डाइवोर्स हो गई, फीमेल के साथ 2 बच्चे हैं, मेल चला गया, डेथ हो गई. चलें अगर हम इसको पॉजिटिव ले कि जी मेल पार्टनर की डेथ हो गई, फीमेल अकेली रह गई, साथ में बच्चे, अब पालना है बच्चों को. स्किल होनी चाहिए. ओके, स्किल मिल गई है, अब किस किस्म की स्किल चाहिए? एनी काइंड ऑफ स्किल, एनी काइंड ऑफ स्किल, चाहे कन्वेंशनल ट्रेड हो, चाहे हाई टेक हो, चाहे हाई एंड ट्रेड्स हों, एनी काइंड ऑफ स्किल जो किसी के पास भी होगी ना, उससे वो अपनी लाइवलीहुड कमा सकता है. मिसाल के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब इट्स अ लिविंग एग्जांपल मेरे पास है. एक खातून थी, 2 बच्चे थे. अब हमने ना जिस तरह, बिकॉज मेरा ताल्लुक मैंने जैसे पहले आपको बताया कि टेक्निकल एजुकेशन से है. अच्छा, हमने क्या किया कि हमने उनको एक ट्रेड स्टिचिंग, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग सिखाई. उससे उस खातून ने क्या किया, बिलीव यू मी, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल स्टोरी. उसने क्या किया, ये जब फुटबॉल आया था ना, ये हमारा जो ये हुआ था फीफा का जो हुआ था, ओके, उसमें पाकिस्तान से जा रही थी फुटबॉल. लिटरली मैम, उसने क्या किया कि सड़क के किनारे बैठ के उसने वो फुटबॉल, क्योंकि उसने वो प्रैक्टिस कर ली हुई थी इंडस्ट्री में, उसने अब बाद में ना जब वो सारा ख़त्म हो गया तो सियालकोट में बैठ के उसने सड़क के किनारे फुटबॉल्स लोकली बनाना शुरू कर दी. अच्छा, अब जब बनाई तो अब उसकी प्राइस उसने 100 रुपये रखी थी, लेकिन हमारी सोसाइटी इज़ अ वेरी जनरस सोसाइटी. उन्होंने कहा यार, एक खातून बैठी निकाब में, बुरखे में बैठी हुई है, धूप में बैठी और फुटबॉल्स बना रही है अपने हाथ से, हैंडमेड फुटबॉल्स, उनको स्टिच करी जा रही है बैठी. तो लिटरली जो 100 की थी ना, वो 1,000 की, 500 की बिकी, एंड इट वाज अ मार्वलस शो. मतलब उस औरत ने घर वहाँ बैठ के सड़क के ऊपर उसने बहुत सारे पैसे बनाए, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट स्किल. अच्छा, अब क्या होती है कि आप लोगों से, आप मीन्स द NGOs विच आर वर्किंग इन द फील्ड, उनको ये चाहिए कि ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट करें जो कि कर रही हैं बहुत सारे. मसलन IT में, विच आई नो लाइक सर्कल ऑफ वुमेन इज़ वर्किंग अ लॉट ऑन IT ऑफ कोर्स, क्योंकि आज की डिमांड ही IT है, एंड दैट्स व्हाट वी आर आल्सो डूइंग. कि मैं जो अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो कह रहा हूँ कि IT इज़ अ फील्ड नाउ जो आजकल की डिमांड है. उसमें क्या है, वी कैन सेल आउट सॉफ्टवेयर टू द वेस्ट, और वेस्ट ही कहती है आप ये काम करें. बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी यूथ है वो अभी इस डायरेक्शन में आ नहीं रही है. वी हैव टू क्रिएट मोर अवेयरनेस, एंड दैट्स ऑफ कोर्स, मैं ये आपको नहीं कह रहा, आपकी भी ड्यूटी उतनी है जितनी मेरी है. और हायर एजुकेशन ने तो हमें कहा गया है कि टीचर्स को कि आप लोग जो है ना, इस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है ना, इनको ज़रा पुश करें, इनको
موٹیویٹ کریں. دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ ناؤ ڈیز. اینڈ آف کورس اور بہت ساری این جی اوز اینڈ سرکل آف وومن از ڈوئنگ دا سیم. ابھی میرا آپ کے ساتھ جو تعلق بنا وہ اسی تھا, آئی تھنک اسی ریفرنس سے وہ ملاقات ہوئی, تو پھر جو ہے نا اسی پہ ہم کام کر رہے تھے. سو ڈیجیٹل جو سرکل آف وومن نے بھی یہ کام کریں, اور میں یہ چاہوں گا, میری طرف سے میسیج ہوگا کہ باقی این جی اوز بھی اسی سائٹ پہ ڈائریکشن میں کام کریں. فیلڈ میں بہت ساری کام کریں. آئی ٹی از موسٹ امپارٹنٹ, لیکن ایک ایگزامپل جو میں نے آپ کو کنونشنل ٹریڈ کی دی ہے, دیٹس اے سکسیز اسٹوری. اچھا, ناٹ اونلی دیٹ کنونشنل ٹریڈ, مثلاً یو پی ایس جو ہماری لائٹ جاتی ہے اور ہمارے پاس جو الیکٹرانک سرکٹ ہوتا ہے وہ خواتین بہت اچھا بنا سکتی ہیں. اے فیمیل کین ڈو پرفارم مچ بیٹر, کیونکہ جاپان میں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے نازک ہاتھ ہوتے ہیں, تو جو الیکٹرانکس پلیٹس ہوتی ہیں نا وہ خواتین بہت اچھے طریقے سے بنا سکتی ہیں, کیونکہ بوائز کی انگلیاں تھوڑی سی موٹی ہوتی ہیں. دیٹس واٹ بیکاز میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ خواتین کی چونکہ ہاتھ نازک ہوتے ہیں اور وہ بہت نازک کمپوننٹس ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ بہتر اس میں کام کر سکتے ہیں. تو ناٹ اونلی آئی ٹی بلکہ الیکٹرانکس میں بھی جاپان میں بہت ساری خواتین. اچھا, ایسا نہیں کہ پاکستان میں نہیں ہو رہا, اگین آئی ول ایڈ آن کہ پاکستان میں ہو رہا ہے, بٹ یٹ اٹس ہڈن ان دا سینس ہم اب تک وہاں پہنچے نہیں. مطلب آئی نو 2-3 انڈسٹریز جہاں پہ الیکٹرانکس کرولا کے جو آگے ڈیش بورڈ میں جو الیکٹرانک پلیٹس ہیں وہ بن رہی ہیں. سو بہت سارا کام ہو رہا ہے اور فیمیلز ہی کر رہی ہیں. سو اسکل دینا جو آپ نے مینشن کیا تھا, یہ اسکل دینا بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں, اور آئی ٹی تو خیر موسٹ امپورٹنٹ بیکاز اٹس دا ڈیمانڈ آف دا ٹائم. اچھا, سو جسٹ این انٹرلنکڈ کویشچن, وی ایٹ سرکل ویمن ہم لوگ عورت کو ایک اسمارٹ فون کے تھرو ڈیجیٹلی انیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, رائٹ؟ سو میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ اکارڈنگ ٹو یو, ان کیپنگ ان ویو ان ٹوڈیز ورلڈ, ڈیجیٹل لٹریسی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے ناؤ یو کنونشنل میڈیمز جو ہیں وہ اس کو ریپلیس کر رہا ہے ٹیکنالوجیکل فور فرنٹس. سو ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار اے ویمن ٹو be well equipped with all these, digital tools? It is the most important, the most vital right now. It's the demand of this time. اور آئی ٹی اسکلس تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت, ڈیمانڈ بہت ہے. ویسٹ ہمیں بہت ساری اپرچونیٹیز دے رہی ہے جو ہم مس کرتے جا رہے ہیں, اور ہم جب مس کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ نیبر جو ہے انڈیا, دیٹ ٹیکس اٹ. سو وی آر اسٹل لیگنگ بیہائنڈ, اور ہمیں یہ چاہیے کہ وی شوڈ گیو اویئرنیس تھرو سرکل آف وومن, تو یہ کام کر ہی رہے ہیں, اینڈ ادرز ایز ویل. اور ہم یونیورسٹی لیول پہ اکیڈیمیشینس بھی یہی کام کر رہے ہیں دیٹ وی شوڈ امپاور فیمیلز اینڈ میلز بوتھ آف کورس, بٹ فیمیلز جو میں نے جیسا بھی ذکر کیا کہ الیکٹرانکس ہو گیا, آئی ٹی ہو گیا, اس میں فیمیل زیادہ اچھا پرفارم کر لیتے ہیں بیکاز وہ چیزیں کچھ اس قسم کی ہیں کہ اس میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے ان کو. خیر, تو آئی ٹی اسکلز جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہم لوز کرتے جا رہے ہیں. دس آئی ول ٹیل یو کہ جی بہت سارے ایسے سافٹ ویئر جو ہم نے باہر ایکسپورٹ کرنے تھے وہ ہم ابھی نہیں کر پا رہے, اور ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا, دیٹس ڈوئنگ دیٹ. سو اچھا, اس میں بہت سارے ہمارے وزٹرز بھی یہاں پہ آئے تھے, ہماری یونیورسٹی میں بھی انہوں نے وزٹ کیا. دے ہیو گاٹ اے لاٹ آف پروجیکٹس اینڈ یٹ وی ڈونٹ ہیو دا لیبر, وی ڈونٹ ہیو دا اسکل کہ ہم ان کو وہ پورا کر سکیں. سو وی شوڈ گو ان ٹو دیٹ ڈائریکشن. اور جو آپ نے کہا جس طرح کہ موبائل فونز ان کے ہینڈی ہو جائیں اور وہ خواتین کام کرنا شروع کر دیں کہ گھر بیٹھے اپنی ٹیب کے اوپر اپنے موبائل فون پہ ایسے سافٹ ویئرس بنا کے اسٹیبلش کر کے ہم اس کو واپس بھیج بیکاز پہلے آئی بلیو ان کے لیے سلائی مشین ایک ایسا ٹول تھا جس سے وہ ارن کرتی تھیں, بٹ ناؤ ود دا ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ہم سرکل کے اندر ان کو اتنی اویئرنیس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہوگا تو اس سے آپ اپنے بل بھی پے کر سکتی ہیں, اس سے آپ اپنی کمائی بھی کر سکتی ہیں, اس سے آپ گروسری بھی کر سکتی ہیں, اس سے ہیلتھ ایپس کو بھی یوز کر سکتی ہیں. سو آئی تھنک سو یہ ڈیجیٹل اویئرنیس آج کے دور میں ایک عورت کے پاس ہونا جو ہے اٹس آف کی امپورٹنس. سر, مائی لاسٹ کویشچن ٹو یو وڈ بی اینی ایڈوائس جو کہ آپ میل اینڈ فیمیل بوتھ سیگمنٹس آف دس از آئی ٹی کو دینا چاہتے ہیں with respect to making the country and female population of Pakistan economic agents, because جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ, ہم نے یہ ساری بات کر لی ہے, ان بیریئرس کو اب توڑ کر, مزید توڑ کر, وی ہیو کیم اے لانگ وے اینڈ آئی ول گیو کریڈٹ ٹو مین فار دس آلسو. بٹ ابھی بھی بہت سے ایسے سیگمنٹس ہیں جہاں پہ پیٹریارکی کی وجہ سے خواتین کو اتنے مواقع نہیں مل رہے ہیں, اور ہم سرکل میں بلیو کرتے ہیں مین ایز ایلائز, مین ایز پارٹنرز لے کے چلنا چاہتے ہیں ہم. سو اینی میسج جو آپ دینا چاہ رہے ہوں ٹو دا کارپوریٹس, ٹو دا میلز, ٹو دا اسٹیبلشمنٹ اوور آل,
which can help Pakistani women in coming at the forefront? The best part is the entrepreneurship. We shouldn't run after jobs. कल भी मैं एक जगह बैठा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयर शॉप थी, वहाँ पे भी यही बात हो रही थी. वो एक बच्चा आया तो उसने कहा जी इनको कहे मुझे नौकरी दे दे. मैं कहा जी वाई डू यू रन आफ्टर जॉब्स, नौकरी, वाई डू यू वांट टू बिकम अ नौकर, वाई डोंट यू ओपन योर ओन शॉप. कि जी सर मैं क्या करूँ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दुकान खोल सकूँ. मैंने कहा दुकान को छोड़ो, एक मेज़ ले सकते हो, मेज़ लेके आप बाहर बैठ जाओ. दिस वाज अ बॉय ऑफ कोर्स. तो मैंने कहा जी आप मेज़ लेके बाहर बैठ जाओ, जिसकी कोई चीज़ आ रही है उसको बैठ के वहाँ पे ठीक करके उससे पैसे कमाओ. कोई पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, कोई आपको पैसे नहीं चाहिए. नाउ कमिंग बैक टू फीमेल फोकस, वो ये है कि ख़वातीन तो घर बैठ के ये काम कर सकती हैं. घर उनके पास होता है, शेल्टर उनके पास होता है. जिस आपने कहा कि मेल इज़ एन एलाई, ज़ाहिर है उसका हस्बैंड, बाप, कोई भाई, ज़ाहिर है उसके साथ वो अटैच्ड है, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस, शेल्टर रीजंस ऑफ कोर्स. अब जब उसके पास है और एक चीज़ उसके पास मौजूद है, शेल्टर, जगह, तो शी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. डिजिटल लिटरेसी इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स which ये सर्कल ऑफ वुमेन इज़ गिविंग अवेयरनेस. ऑफ कोर्स दैट्स इट्स इन द राइट डायरेक्शन. और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इस वक्त डिमांड हमें डिजिटल लिटरेसी की होनी चाहिए, डिजिटल एजुकेशन की होनी चाहिए, IT एजुकेशन की तरफ हमें जाना चाहिए. यस, घर बैठ के वो बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स, बल्कि वेबसाइट्स को घर बैठ के वो कंट्रोल कर सकती हैं और दे कैन अर्न विद इन डॉलर्स, जो तो आप लोग कर ही रहे हैं. ऑफ कोर्स सर्कल ऑफ वुमेन में ये अवेयरनेस दे रहे हैं. तो एट लास्ट जो मैं बच्चों को जो आपने कहा कि मैसेज तो इन्हें जाना चाहूँगा वो ये है कि जॉब्स की बजाय एंटरप्रेन्योर्स की तरफ जाए. ट्राई योर ओन बिजनेसेस. घर बैठ के, मेज़ पे बैठ के, सड़क के किनारे पे बैठ के एक मेज़ लगा लें, चीज़ों को रिपेयर करें और ठीक करें. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा. एक हमारी थी, आई डोंट नो, बॉलीवुड की एक मूवी थी अगर आपको याद, तो उसमें क्या कहा था, उसने बोर्ड लगा लिया था सड़क पे. दैट वाज अ मोटिवेशन बेसिकली कि जी सड़क पे बैठ के, आप स्किल थी, आप सड़क पे बैठ के काम करते रहे. कोई आपको भीख भी तो मांगते हैं, तो भीख मांगने की बजाय सड़क के कन्ने पे बैठ के आप काम क्यों नहीं कर सकते हैं? काम करें, किसी मार्केट में कोई लगा लें. मसलन बहुत सारी ख़वातीन जिस तरह अब वो कपड़ों को रंग देते हैं, मेल्स, फीमेल्स कैन डू दैट ऑफ कोर्स. मतलब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हर किस्म की स्किल. बट डिजिटल IT is of course very important nowadays. Thank you so much, sir. It was a pleasure having you here, and looking forward to having you on board again. Thank you. Thank you.